تو میری نظر میں اس سے اچھا کاروبار اس پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ جواہرات والوں کا مین مرکز وہ بینکاک، تھائی لینڈ۔ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں میں، یہ اس شعر کا مصرع اگر کسی بازار پہ کسی مارکیٹ پہ صحیح طریقے سے صادق آتا ہے تو وہ یہی جیولرز کی مارکیٹ ہے، قیمتی پتھروں کی مارکیٹ۔ یہاں کے گزرنے والے اس کے خریدار نہیں ہوتے، اس کے خریدار اکثر مقامی نہیں باہر کے لوگ ہوتے ہیں، یا یہاں کے اگر لوگ بھی خریدتے ہیں تو وہ یہاں نہیں بیچتے، باہر کے ملکوں میں جا کر وہاں اس کو بیچتے ہیں۔ تنحى يا حزن واهجر فؤادا بأنك ترجل بصوت وخير تنحى يا حزن واهجر فؤادا ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت۔ اصل جیولرز مارکیٹ جو آپ نے دیکھ لی پچھلی گلی میں تھی وہ مکی مسجد سے آ رہی ہے، لیکن اس کی چینٹیں پھر پڑی ہوئی ہے ادھر ادھر، آس پڑوس میں قریب میں کچھ اور دکانیں بھی اس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ہانگ کانگ شاپنگ مال، یہاں بھی اس کی دکانیں، اور آج کے ہمارے میزبان جو ہے وہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی حیرت انگیز معلومات، جس طرح کہ آپ نے یہ حیرت والی بات سنی کہ اس کے خریدار، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں میں، تو اس کے خریدار یہاں نہیں ہوتے۔ اسی طرح کی اور حیرت انگیز اور دلچسپ معلومات آئیے ان سے جانتے ہیں۔ مفتی احسان الرحمان حجازی صاحب جیمز اینڈ جیولرز کے ماہر، کافی عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ بنوری ٹاؤن کے فاضل بھی ہے، اور یہاں بھی انہیں مفتی صاحب کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ یہ بتائیے، اتنا عرصہ آپ کا ہو گیا، طویل عرصہ اس فیلڈ سے، تو آپ کہاں مدرسے کی پڑھائی، قال اللہ و قال رسول کی صدائے، کہاں یہ تو کیسے اس طرف آنا ہوا؟ میں سب سے پہلے تو آپ دی میڈیا کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خصوصی طور پر یاد کیا اور جواہرات اور میرے بارے میں معلومات کے لیے یہاں تشریف لائے۔ میں تقریباً 1990 میں بنوری ٹاؤن سے فراغت کی، اس کے بعد پھر میں نے تخصص کیا، تو میں نے مختلف فیلڈ میں تجربے کیے، جس میں جو اہم فیلڈ ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے گاڑیوں کا کاروبار اور دوسرا ہے زمینوں کا۔ باقی چھوٹے موٹے کام میں نے بہت زیادہ کیے، لیکن اس کے بعد پھر جو یہ بڑا کام کیا میں نے، یہ جواہرات کا کیا۔ تو گاڑیوں کا کام اپنی جگہ بہت اچھا تھا، زمینوں کا اس سے اچھا تھا، لیکن یہ جواہرات کا کام سب سے اچھا ہے، اور میری نظر میں اس سے اچھا کاروبار اس پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ تو بس جب میں آ گیا تو شروع میں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی، جس کا کوئی عام آدمی تصور نہیں کر سکتا، لیکن جب اب کام سمجھ میں آ گیا، تجربہ ہو گیا، تو اب پتہ چلا کہ واقعی دنیا میں یہی ایک کام ہے جو کرنے کا ہے، تو بس پھر اسی میں رہ گیا۔ مطلب اس فیلڈ میں اب آپ خوش ہیں، اوروں کو بھی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ آئے؟ تو مشورہ تو سب کو آئے، لیکن جس میں صبر ہو وہ آئے۔ اچھا، جس میں صبر نہ ہو، اور پرانے بندوں کو دیکھے جن کے 10 و 15 20 سال ہو گئے کہ وہ لاکھ کی چیز لے کے 3 لاکھ میں بیچتے، تو ہم بھی آتے ہی ایسا ہوگا، تو آتے ہی ایسا نہیں ہوگا۔ آتے ہی آپ جو چیز لاکھ روپے کی لوگے وہ کل کو 15-20 ہزار میں دکھے گی۔ آہستہ آہستہ پھر آپ اس مقام پہ پہنچو گے کہ آپ جو چیز آپ لاکھ کی لوگے وہ دوسرے لوگ 3-4 لاکھ میں لیں گے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ
یہ ہیرے سے بھی زیادہ مہنگے یہ پتھر ہے، یہ جواہرات ہیں، تو سب سے مہنگا پتھر وہ آج کل کتنے کا ہے اور کون سا پتھر ہے؟ سب سے مہنگا پتھر تو روبی ہے، روبی اس کو عربی میں یاقوت کہتے ہیں، اور یہ ہمارے انڈیا والے اس کو مانک کہتے ہیں۔ اکثر جو ہندو ہے، کیونکہ وہ قرآن کا لفظ بولنا نہیں چاہتے ہیں یاقوت، تو انہوں نے اس کا نام مانک رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر پھر جتنا سائز میں بڑا ہوگا اور جتنا صفائی میں اچھا ہوگا تو اتنا مہنگا ہوگا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دانہ آپ کو پاکستانی کروڑوں روپے میں ملے گا۔ اچھا، ہاں تو مطلب ہیرے سے بڑھ کے وہ ہاں، ہیرے سے قیمتی ہے، یعنی کہ ایک طرف مثال کے طور پہ 5 کیرٹ کا ہیرا ہو اور دوسری طرف 5 کیرٹ کا روبی ہو، اور کوالٹی دونوں کی ایک ہو، تو روبی مہنگا بکے گا، ڈائمنڈ سستا بکے گا۔ آپ اس سلسلے میں بیرون ممالک کا بھی دورے کرتے رہتے، تو ابھی تک آپ نے کتنے ممالک کے دورے کیے، اور سب سے بڑا ملک اس لحاظ سے، پتھروں کے لحاظ سے، جواہرات کے لحاظ سے کون سا ہے؟ دیکھیں، بڑے اور مطلب بڑی مارکیٹ تو میرا جانا نہیں ہوا ہے، لیکن سنا ہے کہ چائنا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، اچھا، کیونکہ وہ ملک بھی بڑا ہے، آبادی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس حساب سے ان کی مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے۔ باقی جو مین مرکز ہے، جیسے مسلمانوں کا مرکز مکہ مکرمہ ہے، خانہ کعبہ ہے وہاں پہ، تو اسی طرح جواہرات والوں کا مین مرکز وہ بینکاک، تھائی لینڈ، اچھا، وہیں پہ پوری دنیا سے مال آتا ہے اور پھر پوری دنیا میں وہیں سے پھیلتا ہے، اچھا، یعنی چائنیز بھی وہیں سے لے کے جاتے ہیں، مختلف ملکوں سے لے کے جاتے ہیں، لیکن ہیڈ آفس وہی ہے۔ بینکاک تو آپ کئی مرتبہ گئے، جی، تو چائنا جانے کا ارادہ نہیں ہے یا ابھی تک وہاں کیوں نہیں گئے؟ بس میرے اندر ایک یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ میں اکیلے سفر مجھ سے نہیں ہوتا، اور ایسا کوئی ساتھی ابھی تک ملے نہیں کہ جہاں میں بولوں اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، تو میں انتظار میں ہوں کہ کوئی ایسا بندہ ملے تو پھر اس کے ساتھ میں چائنا، ہانگ کانگ اور ترکی، جرمنی کا سفر کروں۔ کوئی آپ کے ساتھ پیسہ انویسٹ کرنا چاہے، رقم انویسٹ کرنا چاہے، تو اس کی کوئی صورت ہے؟ انویسٹ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی اور کے پیسے لگاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال، مثال مجھے اگر کوئی 50 لاکھ روپے دیتا ہے، وہ اس امید پہ ہوگا کہ یہ مجھے ڈبل کر دے گا یا 1 کے 1.5 کر دے گا، تو مثال کے طور پہ میں 50 لاکھ روپے کا مال لے کے 1 کروڑ میں بیچ دیتا ہوں، تو 25 لاکھ روپے انویسٹر کے پاس جائیں گے، 25 لاکھ میرے پاس آئیں گے، لیکن وہی مال جو 50 لاکھ روپے کا ہے، میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر 2-3 مہینے کے ٹائم پہ 55 لاکھ میں اٹھا سکتا ہوں۔ اب میں 55 میں اٹھا کے اس کو کروڑ میں بیچوں تو پورا 45 لاکھ روپے منافع میرا ہوگا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی اور سے پیسے لوں اور پھر اس کو آدھا پروفٹ بھی دوں، اور پھر مال کا بھی بڑا احتیاط کروں کہ یار یہ اس کے پیسوں پہ آیا ہوا ہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہیں میرے ذاتی مال کے ساتھ مکس نہ ہو جائے، تو اتنے ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت کیا ہے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔